ہم پہلی اس ملک میں پہلی گورنمنٹ اور جماعت ہیں جس نے آگے کا سوچا، یہ جو درخت اگانے کا سوچا ہے پاکستان میں. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ زبردست بات ہے. دیکھیں ہم اربوں روپے کا ہم یہ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہی ہمارا جب روپیہ گرتا ہے تو وہ گھی اور مہنگا ہو جاتا ہے. جو سب سے بہترین تیل ہے کوکنگ آئل یعنی استعمال کرنے کے لیے وہ ہے زیتون کا تیل. اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اگر یہ زیتون کو صحیح لگا دیں، یہ تو ایک پورا ایک انقلاب ہے پاکستان میں. ہم زیتون سے ہی اربوں ڈالر کما سکتے ہیں. ہمارے ایسے علاقے ہیں یہ جو دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جتنا علاقہ ہے، یہ سلیمان کا، یہ نیچے ڈی آئی خان میں، یہ اور نیچے تک، یہ سارا میں نے چیک کروایا ہے، زیتون کے لیے بہترین علاقہ ہے. یہ علاقہ جدھر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی بہترین زیتون اگتا ہے. میں نے اپنے گھر میں زیتون کے پودے لگائے ہیں. تو اب ہم اسی مہینے انشاءاللہ میں بڑی ایک لانچ کر رہا ہوں زیتون کے. ایک تو ہم پیوند کروائیں گے اور پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اب ان پہاڑی علاقوں میں جدھر لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، اگر ہم زیتون کے اوپر ہی کریں اور پھر اس کا تیل یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ لوکل لوگوں پہ یہ خوشحالی بھی لا سکتا ہے. ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اپنے ڈالر خرچ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں لانچ کر رہا ہوں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی فرح لودھی خان بات کر رہی ہوں میدان سے. جی سوال پوچھیے گا پلیز. جی مسٹر پرائم منسٹر سے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے خلوص نیت سے پاکستان کو اسٹیبل کرے. میرا سوال اپ کمنگ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس قانون سازی کے لیے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں. تو خان صاحب کا کیا ویژن ہے، کیا فیوچر اسٹریٹجی ہے کہ وہ یہ ضمیر کی تجارت جو ہے سینٹ الیکشن میں کس طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے. یہ 30 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں. سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور کئی سینیٹر، سارے نہیں، کئی سینیٹرز صرف اور صرف پیسہ دے کے سینیٹرز بن جاتے ہیں. یعنی رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خرید کے وہ سینیٹر بنتے ہیں. اور ہمارے اپنے ایم پیز، سب نہیں کئی، اپنی ووٹ بیچتے ہیں. اور اس لیے نہیں ووٹ دیتے کسی کو کہ وہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں. تو کرپشن تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کا جو ملک میں سینیٹرز ہیں جن کا بڑا اہم کام ہے فیڈریشن میں کہ ان کو اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، وہ اگر پیسے دے کے آئیں گے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2، جو پیسے دے کے سینیٹر بنے گا وہ کہ حاتم تائی تو نہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا. جو رشوت دے کے سینیٹر بنے گا اس کا مطلب وہ پیسے بنانے آیا ہے. تو کرپشن تو یہیں شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ 30 سال سے ہو رہا تھا کبھی کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر یہ جو مین پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے 2007 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی. دونوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہوگا، یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا، کھل کے لوگ ووٹ ڈالیں گے. ہم نے 2018 میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکالا. وہ پیسے لے رہے تھے، پیسے لے کے انہوں نے ووٹ 20 ایم پیز کو پارٹی سے نکالا. تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتہ ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے تو اوپن بیلٹ کریں. کیا وجہ ہے؟ اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے. اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں، آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتہ ہے پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو، جدھر یہ اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا. تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے. کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے. جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے ہارون خان. السلام علیکم. السلام علیکم سر پرائم منسٹر. جی ہارون، السلام علیکم.
How are you, sir? You okay? जी जी All right. Prime Minister Saab, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, के overseas Pakistanis that are very much दो issues हैं. एक तो cricket और PIA. Pakistan, while you have always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the kya kehte hain, Qatar, Virgin, all of them are going. But you would know historically, jo 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also, there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And especially for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service. So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline? How would you help us to travel with our motherland regardless of all the other airlines in the industry? मैं जितनी तकलीफ़ से आप PIA की बात कर रहे हैं तो मैं वो पूरी तकलीफ़ समझता हूँ, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में PIA को एक दुनिया की टॉप एयरलाइंस से शुरू हुई, जिसने सऊदीया की एयरलाइन बनाई, जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, जिसने सिंगापुर एयरलाइंस बनाई, बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं दुनिया की, और हमने फिर इसको नीचे आते देखा. देखिए प्रॉब्लम PIA का क्या हुआ है. PIA के अंदर PIA को इस्तेमाल किया गया, जो हर गवर्नमेंट इदारों को तबाह किया गया कि सियासी तौर पे भर्तियां करके इन इदारों को उतना बड़ा कर दिया गया कि वो इतना उसका आपके पास पैसा ही नहीं बचता. जब आप तनख्वाहें दे देते हैं तो उसके बाद उसके पास पैसा नहीं बचता. दूसरी चीज़ करप्शन. सारे इदारे अगर तबाह हुए हैं वो करप्शन की वजह से हुए हैं, और उसकी वजह से आज PIA का ज़रा मसला आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर 400 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है. जो टोटल कर्जा PIA पे है वो 400 अरब रुपया है. अब इसके ऊपर सूद देना पड़ता है, इसके ऊपर पैकेजेस देने पड़ते हैं इसको सस्टेन करने के लिए. लेकिन ये जो बोझ पड़ा हुआ है हमारे ऊपर, और इसके ऊपर जो वो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इसके लिए अच्छे जहाज़ लें, नए जहाज़ लें. जिस तरह एयरलाइंस को तो नए जहाज़ चाहिए, आप जो बड़े अच्छे अच्छे जहाज़ जिनकी फ्यूल कम है, जिनका कॉस्ट चलाने का कम है, लेकिन हमारे पास वो उस तरह के फंड्स नहीं हैं, और क्योंकि इसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है. कोशिश पूरी कर रहे हैं, और अल्लाह का करम था कि ये कोरोना से पहले वो ठीक तरफ जा रहा था. ऑपरेटिंग लॉस भी कम कर दिया था. अगर कर्जे ना किस्तें ना देनी पड़े तो वो बैलेंस भी कर रहे थे. ऊपर से कोरोना आ गया. अब कोरोना से आप सारे जानते हैं सारी दुनिया में एयरलाइंस अब प्रॉब्लम्स में चली गई हैं कोरोना के बाद. मेरी कोशिश पूरी ये है कि PIA को एक प्रोफेशनल एयरलाइन बनाया जाए, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना, और वो हम कर रहे हैं. इस वक्त कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है. हमारा मसला ये है कि इसके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं. दूसरा हमारे पास जो इसके अंदर इसके अंदर जो जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हुए हैं वो, अगर आप रेशो देखें एयरक्राफ्ट टू लोग, वो बहुत ज़्यादा है. तो इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा. हमारा इसके ऊपर भी प्लान करेंगे ये कर्ज़ा हमने कैसे उतारना है. तो जैसे जैसे इंशाल्लाह हम ये कर्ज़ा उतारते रहे तो ये एयरलाइन तो है वायबल, क्योंकि रूट्स बहुत अच्छे हैं. 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो सारे PIA पर ट्रैवल करना चाहते हैं. बहुत बड़ी ताकत है. लेकिन इस वक्त सिर्फ मसला इतना बड़ा कर्ज़ों का बोझ पड़ा हुआ है, जो कि हर इदारे में मसला बना हुआ है. हमारे कर्जे, स्टील मिल उसके ऊपर कोई 300 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, और पावर सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट चढ़ी हुई है. तो हमारा मसला सिर्फ ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं, इसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं बचता इनको रिफॉर्म करने के लिए.
جی آپ سب سے گزارش ہے کہ سوال کیجئے مختصر، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ رضوان ارشد صاحب ہمارے پاس ہے۔ جی رضوان بھائی السلام علیکم۔ رضوان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، سوال پوچھیے گا پرائم منسٹر صاحب سے۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ لوگ اکیلے لڑیں گے پی ٹی آئی یا پھر اتحاد کے ساتھ لڑیں گے؟ یہ بھی میں کہہ نہیں سکتا، کشمیر کے الیکشن میں ہم نے پوری اسٹریٹجی نہیں بنائی ابھی، لیکن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے۔ عطاء الرحمان صاحب ہے اگلے کالر۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی آپ سوال پوچھیے۔ سر السلام علیکم، میرا نام میاں رضا الرحمان ہے اور میں سرونگ اسکول ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا تعلیمی ویژن جو ہے یکساں نصاب تعلیم قابل ستائش ہے، اور انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اس کو کامیاب کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا تعلیمی نظام میں پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ ٹیچرز ملک پاکستان کے لیے مزید خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ کیونکہ سر ہمیں نہ تو کسی فیصلے میں شامل کیا جاتا ہے، نہ ہمیں اسٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے، اور جتنی بھی اتھارٹیز ہیں خاص کر کے پنجاب کی، وہ کسی بھی معاملے میں ہمیں شامل نہیں کرتے، اور بعض اوقات ایسے میسیجز فلوٹ کر دیتے ہیں جس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلیمی نقصان ہوتا ہے۔ سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کو ڈائریکٹو دیں کہ وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کر کے ہمارے مسائل کا ازالہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ سر میں آپ کی توجہ ایل ڈی اے کے نیو ایکٹ 2020 پہ دلانا چاہتا ہوں، جس کے بعد تعلیم پوری ہونے کا کبھی اندیشہ ہے۔ سر چھوٹے اسکول اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انہیں کوئی فائنینشیل پیکیج یا کوئی پریفرڈ سروسز قرار دے دیا جائے تو ان کے بہت سارے مسائل آپ حل فرما سکتے ہیں۔ سر بصورت دیگر سر ان چھوٹے اسکول جو ہیں یہ بند ہو سکتے ہیں اور تعلیم مزید مہنگی ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کرونا کے دور کے اندر جب سکول بند ہوئے تو جو چھوٹے پرائیویٹ سکولز تھے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے، بلکہ ہمارے کیونکہ دیکھیں نا، کرونا جب ہوا تو جب لاک ڈاؤن ہوا، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اس وقت۔ جب لاک ڈاؤن ہوا تو چیزیں بند ہوئی، جو سارا سروس سیکٹر ہے وہ بیٹھ گیا، ٹورزم بیٹھ کے، ہوٹلز، ریسٹورنٹس، ان کو سب کو نقصان ہوا، شادی گھر، پھر ساتھ ساتھ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، جو پرائیویٹ سکول سیکٹر ہے، اس کو بہت نقصان ہوا۔ تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، مسلسل ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ان کی ہم کیسے مدد کر سکیں۔ دیکھیں پرائیویٹ جو سکول کا جو سیکٹر ہے، اس کو بالکل ہم نے مدد کرنی ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ سے کسی کنسلٹ نہیں کیا، کیونکہ شفقت محمود جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں، انہوں نے مسلسل میٹنگز کی ہیں پنجاب میں، اور پختونخوا کے جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں ان کا جاب ہے میٹنگز کرنا۔ لیکن میں یہ پورا چیک کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لیا۔ ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی پرائیویٹ سکول سے کہ کیسے ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ظاہر ہے ہمارے پاس وہ ریسورسز تو نہیں کہ ہم ساروں کو پیسے دے سکیں، لیکن ہم اور چیزوں میں پوری چھوٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح ٹیکس بریکس ہیں، یا پھر کئی ہم نے قرضے دیے ہیں یہ کرونا کے چھوٹی انڈسٹری کو، تاکہ وہ بالکل بیٹھ نہ جائے۔ تو اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا، کیونکہ تعلیم کا سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بڑا پرائیویٹ جو سکولز کا سیکٹر ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے، مجھے پتہ کرونا کے دور میں۔ جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے۔ کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں الفت بات کر رہی ہوں، الفت مصطفیٰ قلعہ دیدار سنگھ سے۔ جی سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی نے یہ بہت بہت گریٹ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پی ایم سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی، میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ سیکنڈ میرا کویشچن ہے عمران خان صاحب سے، کائنڈلی یہ ذرا بتائیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے مطلب انہیں دیے ہیں، نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ انہیں دیے ہیں، اور ہم نے بڑی ان سے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ جب آئیں گے تو حالات چینج ہوں گے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں انہوں نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا ہے۔ ایک تو یہ اس کا مجھے بتائیں، اور دوسرا انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار اسکیم متعارف کروائی تھی، لیکن میں خود اس کے لیے قرضہ لینے کے لیے گئی بینک میں، تو میرے ساتھ اور بھی کافی لڑکیاں تھیں، تو بینک والوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی قرضہ نہیں ملتا۔ تو مجھے
یہ بتائیں, یہ سننے میں آ رہا ہے قرضہ تو سیالکوٹ کے علاوہ باہر کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے, تو یہ پی ایم صاحب پلیز اس چیز کا پتہ کروائیں کہ قرضہ مل کس کو رہا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ قرضہ نہ سیالکوٹ دیتا نہ کوئی, یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے, وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے, اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں, انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے, وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے, اس پہ قرضہ ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا, ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا ہے. کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسس پہ کسی کو بانٹا ہو. ساری ایویلویشن ہوتی تھی, ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا, اس کے اوپر ایویلویٹ کرتے تھے, اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کی آبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے, کیونکہ اندرونی سندھ میں زیادہ غربت تھی, تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسفر. تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا, اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے. یہ بینکس خود ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے, وہ بینک ایویلویٹ کرتا ہے وہ, اور ہماری آفس سے کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی. تو یہ پیورلی میرٹ کے اوپر ملتے ہیں. اور میں صرف 2 چیزیں اور آپ کو کہہ دوں. دیکھیں, ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر, اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے. ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریے کی, اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے, اور اس کو میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. دوسری چیز انڈسٹری ہے. اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 60% پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. لوگ نہیں مل رہے ہیں, ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر, وہ اس طرح اتنی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا, انسینٹیوز دیے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے مہینے جو اس کی گروتھ ہے وہ سب سے, یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم, اور یہ جو سروس سیکٹر, ریسٹورنٹس, ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے, وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں, جس طرف ہمارا اب جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا, ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی, تو روزگار کے بھی اور موقع بڑھتے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب, سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے, مدثرہ نوید صاحبہ ہیں, 2 سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے, اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں, مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے, جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو, ساری پختونخوا کی آبادی کو, سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس انشورنس آ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں, ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے, غریب گھر میں, تو وہ بے بسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے لیے, تو یہ جو ہیلتھ کارڈ, یہ آپ کو پتہ ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے, جو کہ آج پختونخوا نے آج پوری کر دی ہے, اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے, پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے, اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے. یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے
تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا, وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے بات کی براڈ شیٹ کی. دیکھیں براڈ شیٹ میں کیا ہوا, مشرف گورنمنٹ نے ایک کمپنی کو ہائر کیا کہ جناب یہ جو پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر گیا ہے اس کی نشاندہی کی جائے. وہ کمپنی نے نشاندہی کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $100 ملین نواز شریف کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا تھا اس کی نشاندہی کر دی. اور اس کے اندر یہ فلیٹ بھی تھے, یہ 2002 کی بات ہے. انہوں نے یہ جو ان کے مے فیئر کے اربوں پتی فلیٹس وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے جو نشاندہی کی وہ $100 ملین کی پراپرٹیز. ادھر سے مشرف نے ان کو NRO دے دیا, ان سے سمجھوتا ہو گیا, ان کو سعودی عربیہ بھیج دیا, NRO دے دیا. وہ جو کمپنی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے تو نشاندہی کی, اپنا کانٹریکٹ پورا کر دیا, ہمیں اب پیسے دیں. تو یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہوا آخر میں عدالت میں جا کے, انہوں نے جو $100 ملین کی نشاندہی کی تھی اس کا انہوں نے 20% انہوں نے دے دیا اس کمپنی کو, جس کو ہماری حکومت کو دینا پڑا. اور پھر اب ہم اس کے اوپر پوری جسٹس عظمت سعید کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے, وہ خاص ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ جو احتساب اور کرپشن کے اوپر. انہوں نے نیب کے لیے بھی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا NRO تھا وہ بھی سامنے آئے, جدھر آصف زرداری کو انہوں نے پہلے وہ جو سر محل تھا اس کا انہوں نے NRO دے کے وہ پیسے دے دیے جو پاکستان گورنمنٹ کو آنے تھے. پھر جو $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرے. تو ہم پورا جسٹس سعید کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں دونوں کیسز کا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں فہد جمشید حیدرآباد سندھ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کیا سوال ہے پرائم منسٹر سے آپ کا؟ سر میں فہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر سر بہت خراب ہے, ساری روڈیں سڑکیں اور ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے یہاں بہت برا حال ہے سر. اور سر دوسرا یہ کہ صوبائی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی ان سے تو سر کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں کو نا سر. ہم ساری جو نوجوان یا میرے جیسے اور نوجوان جو ہیں وہ سب آپ سے ہی امید رکھتے ہیں. اور سر آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی توجہ فرمائے سر, یا یونیورسٹی بھی. اور سر ہم ویسے ہی جو ہے کوٹا سسٹم کی ایسے پیسے میں سر بہت ادھر کا حال, اس پہ خاص آپ توجہ فرمائیں سر. میں یہی جی عرض یہ ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سارا جو سینٹر سے سارے اختیارات چلے گئے صوبے میں, اور پیسے بھی سینٹر صوبے کو دے دیتا ہے. تو یہ سب کچھ صوبے کے نیچے ہے, کراچی ہو, حیدرآباد ہو, جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں وہ سندھ حکومت کے نیچے ہیں, اور ان کے پاس بجٹ چلا جاتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. کراچی کے لیے تو کیونکہ جب وہ جو فلڈ آیا تو اس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی ہے سینٹر کی اور صوبے کی جو کراچی کے مسئلے حل کرنے کے لیے نکلی ہے. تو اصل میں تو صوبے کی مثلا پنجاب گورنمنٹ کی جو بھی پنجاب میں ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, جس طرح KP گورنمنٹ, جس طرح بلوچستان. تو اس لیے سینٹر کا آئین کے مطابق ہم اس میں مداخلت کر نہیں سکتے, یا تو صوبائی حکومت کا ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سردار بشارت عباسی, کچھ سیکٹر آزاد کشمیر سے. جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم سے؟ جناب وزیر اعظم, سب سے پہلے ہم آپ نے کشمیر ایشو کو ساری دنیا میں ہائی لائٹ کیا. میں ساری کشمیری قوم کی جانب سے آپ کو دل کی اتنا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب وزیر اعظم, میں پونچھ سیکٹر جاوڑا مٹور بٹل حریفہ سے آپ سے مخاطب ہوں. آئے روز بلا شمار فائرنگ ہندوستانی آرمی کرتی ہے. ہمارے ہر جگہ پہ نوجوانوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں, کبھی ہم بچوں کی میتیں اٹھاتے ہیں اور کبھی خواتین کی میت اٹھتی ہے. جناب وزیر اعظم, آپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ آج بہت ہماری جتنی جو ان فرنٹ آف بارڈر ہمیں بینکرز کی ضرورت ہے. جناب وزیر اعظم, بہت محدود پیمانے پر بینکرز تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ساری آبادی کی محروم ہے. جی دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے اور بہت ہی ٹریجڈی ہے جو کہ
लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो शेलिंग होती है और उससे जो लोग मुतासर हैं, और वो बहुत बड़ा इलाका मुतासर है। हमने हेल्थ कार्ड यानी हेल्थ इंश्योरेंस तो हमने यहाँ से पहुँचाई है उस सारे इलाके को, ताकि कम से कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। लेकिन ये एक बड़ा मसला है, हम इसमें यूनाइटेड नेशंस से भी और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को प्रेशर डालने के लिए कि वो बेकसूर जो शहरी रह रहे हैं, जो बेचारे सिविलियंस रह रहे हैं, उनके ऊपर तो ये किसी तरह ये रोका जाए। लेकिन देखिए कश्मीर का मसला ऐसा है कि ये उस स्टेज पे पहुंच गया है कि ये अब पहले तो ये ख़त्म ही हो गया था ना इंटरनेशनली, अब ये इंटरनेशनली सारी दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है। अभी आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, और इंशाल्लाह ये जो अब नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आई है जो बाइडन की, इनसे भी हम बात करेंगे कि प्रेशर डालें जो इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है ख़ास तौर पे, लेकिन इन लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी। तो आप ये बेफिक्र हो जाएं, इसके ऊपर पूरी हम कोशिश कर रहे हैं हर फोरम पे। मैं इंशाल्लाह 5 तारीख को जलसा भी कर रहा हूँ कोटली में जाके जलसा भी कर रहा हूँ इसी चीज़ के ऊपर, अपने लोगों को भी हौसला देने के लिए। जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में लोग इतनी दिलेरी से सह रहे हैं जो जुल्म है वहाँ, उनके लिए भी, और फिर इंटरनेशनल फोरम पे मीडिया पे अपनी आवाज़ पहुँचाना, आगाह करना। तो इंशाल्लाह 5 को मैं वो भी कर रहा हूँ। जी अगले कॉलर से बात करेंगे। मसूद साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, आपका क्या सवाल है वज़ीर आज़म से? वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद मसूद है जी। मेरा तल्लुक तरलाई कलां पूरा सरदार इस्लामाबाद से है जी। जी सवाल। मेरी ज़मीन है जी ये तरलाई कलां और गुड़ा सरदार में। यहाँ पे एक सोसाइटी है गौरी टाउन के नाम से, जिसके चला रहे हैं ये चौधरी अब्दुल रहमान और उस्मान। ये जो है मेरी ज़मीन है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और ये इनके पास बहुत है, और कराल थाना में भी दरखास्तें दी हैं जी, और डीएसपी साहब से भी दरखास्त दी है जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। बासर लोग हैं जी, ये सियासी लोग इनके साथ मिले हुए हैं, और ये मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं सर। मैं एक तो ये प्लीज़ नोट कर लेना आप, इनका नंबर भी ले लेना और इसका पता ले लेना। मैं आज सारों को जो भी ये देख रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का सिटीज़न पोर्टल है, उसके ऊपर अगर किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा है या किसी ताकतवर ने कब्ज़ा किया हुआ है सरकारी ज़मीन पे, मैं आप सबको कहता हूँ कि मेरे पोर्टल के ऊपर वो लिखवाएं। और मैंने एक ये जो सारे पाकिस्तान में कब्ज़ा ग्रुप है, इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हुआ है। ये वो लोग हैं, ये करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि ये एक ताकतवर लोगों की पनाह के अंदर रह के ये सारी ये वारदात करते हैं। और ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू ऐसे हुआ कि यहाँ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़, इन्होंने सबसे पहले कब्ज़ा ग्रुपों को पालना शुरू किया। और मैं शुरू में आपको कहा कि ये कब्ज़ा ग्रुप इनके जलसे भी फाइनेंस करते थे, इनको भी फाइनेंस करते थे, इनकी ATM मशीनें भी बने हुए थे, इनको ये इनकी पनाह पे बैठे हुए थे। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, गवर्नमेंट के अंदर बैठ के वज़ीर और प्राइम मिनिस्टर्स इनको प्रोटेक्ट करते थे, बल्कि कई वज़ीर खुद कब्ज़ा ग्रुप के हिस्से बने हुए थे, उन्होंने भी ज़मीनों पे कब्जे किए हुए थे। BOP तकवा मेहरबान सर्टिफिकेट 55 साल से जायद उम्र के पाकिस्तानी शहरी, खुसूसी अफराद, बेवाओं और यतीमों के लिए 1 ता 50 लाख रुपए तक सरमायाकारी की हद और बेहतरीन महाना मुनाफा। BOP तकवा इस्लामिक बैंकिंग, एक यकीन एक ईमान को भी प्रोटेक्शन देना शुरू हो गए, तो पूरा सिस्टम बन गया। और ये किसकी ज़मीनों पे कब्जा करते थे? गरीब लोगों की। वो लोग जिस तरह भी इन्होंने कहा मेरी आवाज़ नहीं है, वो और अच्छा वो देख लेते थे कि किसकी ज़मीन पे कब्जा करना। जब देखते थे कि वो कोई कमज़ोर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, बेआवाज़ लोग हैं, या बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी ज़मीन पे कब्जे कर लेते थे। और फिर साथ मिल जाती थी पुलिस, इंतज़ामिया साथ मिल जाती थी, और बेचारे लोग बेबस हो जाते थे। तो इसके ऊपर हमने पूरी वॉर डिक्लेयर कर दी है। हम इस वक्त सारे कब्ज़ा ग्रुपों के पीछे जा रहे हैं।
زمینیں دیکھ رہے ہیں، ریکارڈز دیکھ رہے ہیں، سرکاری زمینوں کے ریکارڈ جدھر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، جس پہ بڑے بڑے سیاستدان اربوں روپے کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ نیچے تک قبضہ گروپ کے اوپر ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سول پروسیجر کوڈ یعنی لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں، ہم نے جو اصلاحات کی ہیں لیگل سسٹم میں، وہ یہ ہے کہ پہلے اگر زمین کا کیس ہو تو 30-40 سال اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم جو نئی سول پروسیجر کوڈ لے کے آ رہے ہیں جو آ گئی ہے پنجاب میں اور پختونخوا میں، اس میں 1 سال کے اندر فیصلہ ہونا ہے۔ اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ جو قبضہ گروپ ہیں جب انہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فیصلہ نہیں ہوتا تو اس لیے آخر میں لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ان سے پیسے لے کے۔ تو ہم اب ایک ہر طرح جا رہے ہیں، قانونی طور پہ بھی جا رہے ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے سرکاری زمینیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بڑے بڑے محل گر رہے ہیں، ہم نے اب پورا ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ اور میں آج پھر لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کی زمین پہ قبضہ ہو یا سرکاری زمین پہ قبضہ ہو، میرے سٹیزن پورٹل کے اوپر فوری طور پہ اس کو درج کروائیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے لوگ ملک کے طول و عرض سے، بیرون ممالک سے کوشش کر رہے بات کرنے کی، لیکن انشاءاللہ آج جن لوگوں کو موقع نہیں مل سکا، ہم دوبارہ بھی یہ نشست کریں گے تاکہ آپ بھی وزیر اعظم سے بات کر سکیں، اور انشاءاللہ لیڈر عمران خان کی قیادت میں یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔